پہلے زمانے میں سپارے دیکھے جاتے تھے, مسجدوں میں رکھوا دیا ایصال ثواب کے لیے نا, کہ وہ دنیا سے جائیں گے تو ان کو ثواب ملے گا. میں کوشش کرتا ہوں ویڈیوز بنا کے جاؤ, تاکہ ویڈیوز جو دیکھتے ہیں نا اس کا ایصال ثواب ملتا رہے. تو آپ کے پاس اچھی چیزوں ویڈیو بنائیں اور اپنے سوشل میڈیا پہ کوئی یوٹیوب چینل بنا دیں, کچھ بھی بنائیں, اس پہ اس لیے ڈالیں کہ کوئی پیسے ملے نہ ملے, آخرت کے بینک اکاؤنٹ میں تو پیسہ ملتا رہے نا, وہ جو ہمیشہ کام آئے گا. کیونکہ آج کل کے بچے ایسے ہو گئے یا بہت سارے لوگ وہ کوئی پڑھائی نہیں کرتے, نہ وہ اتنا ٹائم ہے ان کے پاس, وہ اپنے موبائل میں ٹک 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 لگے رہتے ہیں, دن گزرتے جاتے ہیں. اپنے لیے خود ہی بیج اگا کے جائیں بھائی. ہاں صحیح بتا رہا ہوں. سو بات یہاں ہو رہی تھی ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک پہ, یقین اور ایمان کے حوالے سے, آنکھوں سے دیکھنے کے مشاہدے پر. اور آج میں نے ایک ورک شاپ بھی لی اللہ کے فضل سے, وہ بچوں سے ریلیٹڈ کانٹینٹ کے حوالے سے تھا, رائٹنگ کہانی کے حوالے سے. اور جہاں سے روشنی انسٹیٹیوٹ کا ہو رہا تھا, وہاں پر ایک بچوں کے حوالے سے ایک ویڈیو بھی تھی, میں نے دیکھی, وہ پرندوں کا زندہ ہو جانا, مردہ پرندوں کا زندہ ہونے کے حوالے سے نا. اس کے آخر میں بھی انہوں نے ایک میسج دیا, جو خاتون ہے جنہوں نے وہ بنائی ہے. سو اس میں یہی بات ہو رہی تھی ایمان و یقین کی, ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بتا کر انہوں نے بتایا آنکھوں سے دیکھنے کی بات. تو اسی پہ میں کچھ بات کر رہا ہوں, سنیں, آپ کو بھی پتہ لگے گا ابھی انشاءاللہ. سو دیکھیں, نبیوں کا لیول سب سے اوپر ہے نا, سب سے ہائی, سب سے زیادہ ان کا درجہ ہے. ان سے اوپر تو کوئی نہیں ہے نا اللہ کے علاوہ, صرف ایک اللہ ہی ہے, وہ تو بادشاہ ہے نا پوری کائنات کا. اب نبیوں سے اوپر کوئی انسان تو مخلوق میں کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اور نبیوں کا حال دیکھ لیں. ابراہیم علیہ السلام کو بھی ضرورت پڑ رہی ہے اپنے اطمینان قلب کے لیے کہ یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں نا مردہ کیسے زندہ ہوگا. اچھا, اب یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہے نا یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ دوبارہ مردے زندہ نہیں کر سکتا, بڑے دعوے کرتے ہیں مذہب کے اندر جو لوگ ہیں, جو شدت پسندی اور فتوے بازی میں لگتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے, دیکھیں اللہ نے ان کو منع نہیں کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام نے جب بات کی نا, قرآن میں موجود ہے سوال جواب, اللہ نے ان کو منع نہیں کیا کہ دیکھ میں کروں گا نہیں, یا ڈانٹا بھی نہیں کہ سوال کیوں کیا. اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ نے کبھی اللہ سے دعا کی کہ اللہ مجھے مردہ زندہ کر کے دکھا؟ نہیں. کتنے سال ہو گئے آپ کو؟ 55 سال ہو. جب 55 سال میں آپ نے ایک دفعہ یہ نہیں کہا اللہ سے کہ تو مجھے مردہ زندہ کر کے دکھا دے, کیوں نہیں کہا؟ خیال ہی نہیں آیا. اچھا, زکریا علیہ السلام کو لیں, 5 بیوی. آج کل کتنے سارے میں دیکھتا ہوں نیٹ کے اوپر نا, بہت سارے لوگ ہیں اولاد نہیں ہو رہی. اب وہ ٹھیک ہے میڈیکلی وہ کام کریں, سب کچھ کریں, وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, وہ ضروری ہے, وہ سارے وسائل استعمال کرنا ہے. میں یہاں بات کر رہا ہوں زکریا علیہ السلام نے جب مانگی اولاد, انہوں نے اللہ کو سکھایا نہیں تھا کیسے دے, کہاں سے دے, کیا کر, نہیں. اپنا ذکر بتا دیا تھوڑا کہ ہڈیاں کمزور ہیں یا بوڑھا ہوں, بیوی بانجھ ہے, اولاد ہے, مانگ لی. اللہ نے قبول بھی کر لیا, اور جب قبول کر لیا فرشتہ بھیج دیا اٹھا کر کہ جا کے بتا دو. جب فرشتے نے آ کے بتایا تو اس کے بعد اب ان کو حیرت ہوئی, یہ کیسے ہوگا, ان کی بیوی کو حیرت ہوئی کہ یہ ہوگا کیسے, میں تو بانجھ ہوں. اور انہیں بھی اس وقت یقین نہیں آیا, کیونکہ انہوں نے یہ پوچھا کہ اس کی کیا نشانی ہوگی, ایسا ہوگا. اب ہو سکتا ہے نا کہ ان کو شک آ گیا ہو کہ دعا تو کر لی, لیکن یہ فرشتہ جب آیا ہوگا تو انسانی روپ میں ہی آتا ہے فرشتہ. اگر انسان آگے بولے گا تو کیسے مان لے کوئی, اور اگر خیال آ رہا ہوگا تو خیال پہ یقین کیسے کر لے کوئی, شیطان بھی ڈال سکتا ہے بس وجہ تو اس کے لیے انہوں نے کیا مانگی, نشانی کیا ہوگی. تو پھر انہیں بتایا گیا کہ آپ 3 دن تک بات نہیں کر سکیں گے, ٹھیک ہے. آج وہ جب ان سے بات نہیں کی جا رہی ہوگی, یقیناً ایسا ہی کچھ ہوگا, تو انہیں سمجھ میں آگے ہوگا کہ جو خبر ہے وہ سچی ہے, تو اولاد اب ہونی ہے, اور اللہ نے ان کو اولاد دی, ٹھیک ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کو, ان کے بیٹے کا نام جہاں تک مجھے یاد ہے یحییٰ تھا, یحییٰ علیہ السلام, ٹھیک ہے. اور نام بھی ایسا جو کسی اور کا کبھی رکھا نہ گیا ہو. سو یہ یہاں پہ یہ پتہ لگتا ہے کہ اپنے پاس پتا تھا بیوی بانجھ ہے, اپنا بھی پتا تھا کہ بوڑھا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن اولاد مانگ لی. تو مانگنے میں شرم نہیں کی, مانگنے میں یہ نہیں سوچا کہ یہ ناممکن کام ہے جو میں مانگ رہا ہوں. انہوں نے اللہ سے مانگا, اللہ کے پاس کیوں ناممکن تو کام ہوتا نہیں, اگر وہ کرنے پائے وہ سمندر کے ٹکڑے کر دیتا, آسمان کہ آسمان کو پھاڑ کے رکھ دے, سورج کو مغرب سے نکال دے. یہ سارے کام اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے بس کہہ دیا ہو جا, ٹھیک ہے. اچھا, وہ خود ہی دعوے کرتا رہتا قرآن میں جگہ جگہ, میں یہ ہوں, میں فلانا ہوں, میں یہ کر سکتا ہوں, میں وہ کر سکتا ہوں. اب وہ اپنی باتیں خود ہی بتا رہا ہے. قرآن ہم کبھی کھول کے صحیح سے پورا پڑھتے نہیں. وہ کر کیا رہا ہے, میں ہوں, میرے سوا کوئی خدا نہیں, یہ وہ اپنی طاقت دکھانا چاہ رہا ہے, بتانا چاہ رہا ہے میں کتنا طاقتور ہوں,
میرے مقابلے پہ کوئی نہیں ہے, میرے ایسا کوئی بھی کوئی نہیں ہے, میری تعریفیں کیا کرو. ہے اچھا چاہتا ہے کہ اس کی تعریفیں بیان کرو ہر جگہ, صحیح بات ہے. اپنی زیادہ میں نہ کرو, میرے بارے میں بھی بتاؤ نا, پھر میں فرشتوں میں تمہارے بارے میں بتاؤں گا. جب اللہ کا کوئی بتائے گا دوسروں کو تو اللہ فرشتوں میں بتائے گا, دیکھ وہ بندہ میرا ہے نا وہ والا, وہ دیکھ کیسے میرے بارے میں بتا رہا ہے. وہ بندے کا جب اللہ بتا رہا ہوگا تو فرشتے اس کے بارے میں جان جائیں گے کہ جب اللہ تعارف کرائے گا اس بندے کا جو زمین پہ اللہ کا تعارف کرا رہا ہے, تو فرشتے وہاں دیکھیں گے بھائی یہ کون بندہ ہے زمین پہ, اللہ اس کے واقعات بتا رہا ہے بیٹھ کے, اللہ اس کے بارے میں تمہیں تعریفیں کر رہا ہے. تو کوئی تو چیز ہوگی نا اس بندے کا, کوئی تو کوئی مقام تو ملے گا نا انشاءاللہ. انشاءاللہ. سو اگر اس کی نیت اللہ کے لیے ہے, ایک ہوتا ہے کہ اپنی شہرت کے لیے بندہ کام کرتا ہے, وہ نیت صرف اللہ جانتا ہے, اس لیے آپ کسی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. سو حضرت زکریا علیہ السلام نے مانگ لیا, انہیں یقین آ گیا پریکٹیکل سے, ان کو تجربہ ہوا, یقین ہو گیا واقعی اللہ کر سکتا ہے, اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. ابراہیم علیہ السلام والی جو چیز تھی وہاں ذرا دوسرا معاملہ ایک اور, وہ تو وہ والے ہیں نبی جن کا سب سے زیادہ اللہ پہ بھروسہ ہے. سبحان اللہ. کس حوالے سے کہ جب فرشتے نے بھی مدد کے لیے آنے کے بعد جب بولا تھا ان کو مدد کے لیے, جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا, اس نے مدد کے لیے فرشتے نے آفر دی تھی کہ میں آپ کو بچاؤں یا ہیلپ کروں, انہوں نے اس کو بھی منع کر دیا, اللہ بچائے گا. اللہ بچائے گا. کیوں؟ تو فرشتہ بھی تو اللہ نے نہیں بھیجا ہوگا نا. کیا تھا یہ, تو وہ ایمان کا لیول تھا جو وہ اللہ سے براہ راست مدد چاہتے تھے. اللہ دیکھ رہے کہا اس کے لیے پھینکا جا رہا ہے نا, پھینک دیں آگ میں بھی. اور اللہ نے کیا کیا, خود ہی آگ کو حکم دے دیا ٹھنڈی ہو جائے, اور آگ نے بے اثر ہو گئی. اب اللہ نے بھی فرشتوں کو استعمال نہیں کیا تھا, اس نے خود بچایا تھا. آئی سمجھ؟ یہ ہے اللہ. جیسے اس نے چھری کو بے اثر کیا تھا جب وہ چھری پھیرنے لگے تھے, ٹھیک ہے, یہ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے نا. بیٹے پہ چھری کون پھیر رہا تھا, یہی تھے. اور بیٹا کون تھا, ابا جی آنکھ پہ پٹی باندھ لینا, ایسا نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ جو ہے نا وہ نہ چلے. بیٹے کا ایمان دیکھو, وہ کیا ایمان ہے, وہ ذبح ہونے کو تیار ہے کہ چھری پھیر دینا, لیکن اپنی آنکھ پہ پٹی باندھ لینا. ایسا نہ ہو آپ چھری نہ چلائیں, یا ہاتھ میں کوئی وہ کہ جی بیٹے کے اوپر چھری چل رہی ہے, تو وہ پٹی باندھنے سے ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتا. یہ ایمان کے لیول ہے, یقین, اور اللہ کے حکم کے کیسے وہ لوگ فالو کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں, انہوں نے اللہ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے مردہ زندہ کر کے دکھاؤ. اب اللہ نے ڈانٹا نہیں, منع نہیں کیا. اللہ نے صرف ان کو کیا کہا, ٹھیک ہے یہ پرندے اٹھا لے, 4 پرندے لے لو, اور اس کے بعد وہ کاٹ پیٹ کر کے ان کا گوشت ملا کے یہ 4 پہاڑ میں تقسیم پھینک دینا, اور پھر آواز دینا, پکار میں ہونا ہے بس. اب آپ سوچیں, ابھی میں 4 پرندے لاؤں, ان کو کاٹوں, ان کا خوب بھرتا بناؤں, ان کے قیمت سب کچھ ملا کے کروں, اور اس کے بعد ایک اس دیوار پہ پھینک دوں, ایک اس دیوار پہ, اس دیوار پہ, اور اس کے بعد آواز ماروں, اور سارے اڑتے ہوئے آئے اور آپس میں جڑنا شروع ہو جائے, اور پٹ 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 سارے پرندے میں جائے, تو میری آنکھوں کا کیا ہوگا, ایمان کا کیا ہوگا, یہ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے, یا تو بندہ آنکھ ملے گا سب سے پہلے کہ یقین ہی نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے, کیونکہ وہ ایسی معجزہ, وہ ایسی چیز ہی ہوتی ہے معجزہ. ٹھیک ہے, وہ ہمارے کل اللہ جب کرتا ہے معجزہ ایسا ہوتا ہے. اللہ نے ان کو دکھایا, اور اللہ نے چونکہ ان کو بولا تھا کہ ایسا کرو, اس لیے انہوں نے جب آواز سے اپنے پکارا تو وہ آ گئے. اگر خود سے کرنا چاہتے نا, کہ اللہ نے نہ بولا ہوتا اور خود سے کہتے جی کچھ, تو وہ ایسے نہیں آتے. یہ اللہ چاہتا تھا تو اللہ نے ان کو خود ہی بتایا کہ آپ نے بولنا ہے. جب وہ بولا تو اللہ کے حکم سے کام ہو گیا. سو کچھ کام ہوتے ہیں جب اللہ کی پرمیشن ہو, انسان کو اجازت ہو, اور انسان چاہے کہ ایسا ہو جائے, اور اللہ ارادہ کر لے ایسا ہو جائے جیسا یہ کہہ رہا, تو کام ہو جاتا ہے. جس کی مثال ہے کہ شیخ عبدالقادر جیلانی, بہت سارے کام ہیں جن کے حوالے سے, مردے کے حوالے سے نا, کہ وہ مرغی زندہ کیا تھا انہوں نے اللہ کے حکم سے. سو کیا تھا, انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی, اتنی تزکیہ نفس کیا کہ ایک وقت میں ان کو وہ مقامات مل گئے کہ وہ مرغی کھا رہے ہیں بیٹھ کے, اور جو شاگرد ہے وہ اس کی اماں آ کے کہہ رہی ہے اس کو جو آپ جو ہے نا وہ سوکھی روٹیاں کھلا رہے ہیں, سوکھا کھانا, خود بیٹھ کے مرغیاں چبا رہے ہیں. تو انہوں نے جب مرغی زندہ کر دی اللہ کے حکم سے, تو انہوں نے کہا جب یہ اس مقام تک آ جائے تو بیٹھ کے بے شک مرغیاں کھا لیں. ابھی تربیت میں ہے نا, یہاں سمجھے ایمان اور یقین کیا ہے. فوج میں بندہ جاتا ہے, کتنی سارے مائیں جو اپنے بچوں کو بھیجتی ہیں فوجی بنے گا فوجی بنے گا, کبھی جا کے فوج سے گالیاں دیتی ہیں فوج کو کہ ہمارے بچوں کو تم لوگ صبح صبح کیوں اٹھاتے ہو, برف میں کیوں ڈالتے ہو, سب زمین پہ کیوں رگڑواتے ہو, کیچڑ میں کیوں ڈالتے ہو. انہیں پتہ ہے ٹریننگ میں یہ بھی ان سب سے گزرے گا, امتحان لیں گے, وہ اس سے بھی بڑی جگہوں سے گزاریں گے, پھر جا کے اسے کوئی ایک جگہ دیں گے. وہ بھی ڈائریکٹ افسر نہیں بنائیں گے, چیف کمانڈر تب بھی نہیں بنے گا, آرمی چیف تب بھی نہیں بنے گا. اور لگیں گے اس کو ابھی ٹائم, اپنے آپ کو پروف کرے گا, محنت سے دکھائے گا کہ وہ اس قابل ہے کہ آگے ترقی دی جائے. اسی طرح سارے مسلمان جو ہیں وہ
دیکھا جائے تو زمین پہ اللہ کے سپاہی ہیں, بے شک. ٹھیک ہے, بندے ہیں, اسلام کے اندر سپاہی ہیں. اب وہ جو کرے گا اس کو اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے ہر وقت, ہر بندہ اس کی نظر میں ہے کر کیا رہا ہے صبح سے لے کے سونے تک. اب وہ جو بھی کر لیں. اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ یقین کے اوپر, اب ہمارے آپ 55 سال لے لیں اور بہت ساروں کے 60 70 80 سال ہو جاتے ہیں, کیا دعائیں ہوتی ہیں, گاڑی دے دے, بنگلہ دے دے, نوکری دے دے, چھوکری دے دے. اور جو اپنی اوپر محنت کرتے رہے انہوں نے اللہ کے ساتھ رشتہ بنا لیا, ان کی دعائیں دیکھ لیں. لیکن عام انسان کیا کرتا ہے, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا, جب پہنچ گئے سمندر کے کنارے پر سارے اپنے قوم کو لے کر, تو وہ جو تھے انہی کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے, مروا دیا آپ نے, تو پیچھے سے فرعون کی فوج آ رہی ہے, آگے سمندر آ گیا, کہا اب کیا کریں, تو غصہ تو کریں گے نا, لڑائی جھگڑا شروع. تو موسیٰ علیہ السلام کا یقین تھا اللہ پر, انہیں دکھ رہا تھا نہیں ہے راستہ, وہاں بھی بس دل میں یقین تھا ان کو یہ راستہ وہ بنائے گا. اب یہاں ہو گیا نا اپنی کوشش ختم, انسان اپنی کوشش وہاں تک کرے جہاں اس کا بس چلتا ہے, جب ختم ہو جائے راستہ بند ہے وہاں پر اب یقین رکھے, اب یہاں بند ہو گیا نا, نہیں دکھ رہا زندگی میں راستہ آگے نکلے گا, کوئی حل نہیں دکھ رہا, یہاں سے اللہ راستہ نکالے گا جہاں پھنسا, یہیں سے انتظار کر بس. اور میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے, سارے راستے بند, نہیں سمجھ میں آ رہا اب کہاں سے نکلے گا راستہ, اور وہیں سے راستہ نکال کے لاتا ہے, وہ عجیب طرح سے کھولتا ہے اور دسیوں راستے دماغ پہ کھل جاتا ہے کہ یہ اس طرح سے ہوگا, پتہ ہی نہیں کہاں سے کیسے اللہ کے حکم سے ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ ڈالتا ہے دل میں تو ہوتا ہے نا, نہیں تو بندہ بیٹھا ہوا ہے پریشان, یا پھنس گیا ہے, اب اس پوائنٹ سے زندگی میں آگے کیسے جائے بھائی, یا اس مسئلے کو کہاں سے حل کرے. میں نے تو یہ تو آپ ایمان یقین کی بات کری, میں نے کمپیوٹر کے اندر کتنے سارے پروجیکٹ نا میرے اللہ نے کروائے, میں بیٹھا ہوا ہوتا تھا نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا تھا, آنا شروع ہو جاتا تھا یہ لکھو یہ لکھو یہ کرو, میں شروع ہو جاتا تھا وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا. زیادہ مسئلہ ہوتا تھا نماز میں کھڑا ہو گیا, نماز میں جیسے ہی کھڑا ہوا سارا حل آ گیا کہ یہ کرنا ہے, جیسی نماز سے نکل کے بیٹھ کے وہ کیا ہو گیا مسئلہ حل. کیا چاہیے, وہ تو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے بندہ, کنیکشن فون نمبر تو لگائے نا اس کا, فون نمبر ضروری ہے, مشورہ کہ اللہ مسئلہ ہو گیا ہے وہ حل نہیں ہو رہا, اب کیا کرنا ہے ہمیں تو بتائے گا, دل میں آتی ہے بات یہ کرو, بتایا پکارو تو سنتا ہے. آپ اگر اللہ سے مانگیں گے نہیں بڑی بڑی چیزیں, وہ دے گا کیوں, جو مانگا نہیں وہ سے ملنے کی امید کیوں رکھی ہوئی ہے. مثال دیتا ہوں, میں آپ سے ابھی بولوں کہ چائے بنا کے پلا دیں, تب آپ چائے بنائیں گی نا, میں بیٹھا رہوں چپ ہو گیا, آپ کو کیا بات ہے میں چائے چاہتا ہوں, ہاں اللہ آپ کے دل میں ڈال دے الگ بات ہے, خود ہی آپ بنا کے لائیں. لیکن جب میں کچھ مانگوں گا تو آپ کو پتا لگے گا. اور اگر روؤں گا دھوؤں گا, بچپن میں سے بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو زیادہ ماں کہتی ہے یار میرا بچہ رو رہا ہے, بلکہ لڑ پڑتی ہے اگر اس کا بچہ روئے اور آگے فرض کریں کوئی رش ہو یا کسی دکان پہ کچھ لینا ہو تو وہاں بھی لڑ بھی پڑتی ہے, ماں کا یہ حال ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں نا, جب ماں بچے کی خواہش کا اتنا وہ کرتی ہے, بلکہ مہنگی چیز دلا دیتی ہے اگر بچہ رو رہا ہو, اور ماں کے پاس پیسے اپنے خواہش کو اس کو مار دے گی لیکن بچے کو دلا دیتی ہے. اللہ کے پاس کمی نہیں ہے. تو بھائی میں اس سے اگر ایک گاڑی مانگوں تو ایک گاڑی کیوں مانگوں, میں اس سے یہ کیوں نہ بولوں مجھے پوری گاڑیوں کے شو روم دے تاکہ میں اور گاڑیاں فری میں بانٹ دوں لوگوں کو جن کی گاڑیاں جن کو ضرورت ہو. تو مجھے ایک گھر نہ دے تو مجھے بڑے بڑے بنگلے دے بہت سارے, تاکہ میں بے گھروں کو گھروں کے لیے, جو بے گھر ہوگا نہیں جو غیر مسلم اسلام قبول کریں انہیں ضرورت ہوتی ہے گھروں سے, ان کے نکال دیتے ہیں, ان کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں, ان کو ادھر بٹھاؤں, ان کی رہائش گاہ کا انتظام کروں. نہیں نیتیں بھی تو ہائی لیول ہو نا, بچوں والی نیتیں تھوڑی رکھنی. آپ جب اتنی ہائی لیول نیت رکھیں گے, بڑی بڑی چیزیں چاہو گے تو بھائی بڑی بڑی چیزیں مانگو بھی نا. میں نے ایک دفعہ ایک ویڈیو بنائی تھی کہ اللہ سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں مانگنا چاہیے. میری اوقات, شیطان کیا کرتا اپنی اوقات یاد دلاتا, تو اپنی اوقات تو دیکھ لے, تو اللہ سے مانگنے چلا ہے, تیری حیثیت کیا ہے, تو اتنا گنہگار ہے, تو نے تو وہ دیکھ فلاں ٹائم یہ گناہ کیا تھا, فلاں ٹائم تو نے وہ گناہ, یہ گناہ یاد کرا کرا کے کانفیڈنس توڑ دیتا ہے. بندہ شرمندگی میں سوچتا ہے ہاں بات تو صحیح ہے, نہیں یار اللہ میں کہاں وہ کہاں, چھوڑ بھائی, اچھا یا اللہ معاف کر دیں, بس گناہ معاف کر دیں کافی ہے, بس تھوڑا بہت ہی مجھے دے دینا, مجھے گھر کا خرچہ پورا ہو جائے, یہ ہو جائے. اچھا بادشاہ کے پاس جا کے, خزانوں کا مالک کے پاس جا کے گھر کا خرچہ پورا کرا دیں, یہ دعا مانگے گا ایک انسان. سو اپنی اوقات کے مطابق نہیں, جو چاہیے بس مانگ لو, اللہ کی شان, جو چاہیے بس مانگ لو. وہ کیسے دے گا یہ اس کا کام ہے. آپ قبرستان میں کھڑے, بات کرتا ہوں, قبرستان میں گئے, دیکھ رہے ہیں لوگوں سے, ایک بندہ, ویسے تو آج کل کم جاتے ہیں لوگ سال میں, وہ جو بس نام بنے ہوئے دنوں کے,
لیکن بھیا اگر آپ قبرستان چلے گئے آپ اللہ سے دعا کر دو یا اللہ کسی قبر سے مردہ زندہ کر کے دکھا دے کہ اس میں مسئلہ کا ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ آپ کو بادشاہ سے کہہ رہو، وہ اس نے اگر مان لیا نا قبر پھاڑ کے مردہ زندہ کرا کے واپس بند بھی کر دے گا، وہ اس پہ قادر ہے. لیکن ہمارے وہ یقین ہی نہیں اس بات پہ کہ اللہ ایسا بھی کر کے دکھا سکتا ہے. کر سکتا ہے. آگے سمجھ. تو جب ہم منہ سے جو کہتے ہیں ہمیں یہ یقین ہو، میں بولوں کہ میری ماں چائے بنا سکتی ہے، میرا یقین 100% ہونا چاہیے، اور میں 10 لوگوں کے مجمع میں کہہ سکوں میری ماں چائے بنا سکتی ہے. صحیح بات ہے. یہ ناممکن ہے کہ میری ماں چائے نہ بنا سکے. ٹھیک ہے، میرے سامنے میں ایک مثال دیتا ہوں. 5 ارب سے زیادہ غیر مسلم دنیا کے کھڑے ہوں، ٹھیک ہے، اور میں ان کو یہ بولوں کہ اللہ سورج کو مغرب سے نکال سکتا ہے، اپنا نام بادلوں کے لشکروں کو لا کے لکھ کے دکھا سکتا ہے، وہ درند برند چرند کے ذریعے سے اپنا نام بلوا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تمہارے سارے معبود نہیں کر سکتے، میرا ایک اکیلا اللہ کر سکتا ہے، اور جب چاہے کر سکتا ہے. روک کے دکھاؤ اور بلا لو جس کو بلانا ہے. سارے مل کے اکٹھے ہو جائیں گے، نہیں کر سکیں گے، لیکن وہ میرا کانفیڈنس دیکھ کے ہل جائیں گے کر کیا رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے 100% یقین ہے کہ وہ جب چاہے گا ایسا کر دے گا، اور بہت سارے کام وہ کر دیتا ہے اور بہت سے کام کر چکا ہے. تو آپ کو اگر بڑی بڑی نشانیاں دیکھنی ہے کسی کو بھی، تو بھائی سیدھی سی بات ہے، آپ اللہ سے بولو کہ وہ دکھائے. یہ کیا بات ہوئی کہ میں نہ بولوں اور وہ دکھائے؟ وہ کیوں دکھائے جب آپ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت نہیں بدلنا چاہے. آپ خود نہیں بدلنا چاہ رہے، خود کو آپ خود نہیں دیکھنا چاہتے، خود تو زبردستی وہ نہیں کرتا، یہ اس کا وہ قانون نہیں ہے. وہ زبردستی کرے تو پھر بعد میں اگر اللہ چاہے تو سارے لوگ ہی مان لیں گے زمین پہ رہنے والے. یہ نہیں کرے گا وہ، یہ ہم کریں گے. ہمیں دوسروں کے اوپر بات پہنچانی ہے، بتانا ہے، روکنا ہے، برائی سے منع کرنا ہے، نیکی کو حکم دینا ہے، یہ ہمیں کرنا ہے، کیونکہ ہم خلیل اللہ کے نائب ہیں. دنیا کے اندر جو انسان ہے اللہ کے نائب انسان بناتا ہے، اللہ بناتا ہے چیزیں، انسان بھی بناتا ہے چیزیں، انسان بھی تخلیق کر لیتا ہے دسیوں چیزیں. ٹھیک ہے، اللہ نے اتنی ساری زمین کے اوپر چیزیں رکھ دی، انسان یہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے. 21ویں صدی ہے. ایک یقین کی مثال پہ ایک شیخ عبد القادر جیلانی کا واقعہ سنایا ہوتا ہے، سنایا بھی جاتا ہے. بہت سے لوگ نہیں مانتے کہ وہ ان کا ایک بتانا تھا نا کہ وہ دنیا کو ہاتھ کی ہتھیلی پہ دیکھتے ہیں. ان کا یہ مقام اللہ نے انہیں دیا تھا، وہ جب چاہے وہ ہاتھ کی ہتھیلی پہ دنیا دیکھ سکتے تھے. اب وہ کیا تھا، کیسے دیکھتے تھے، اس کی ڈیٹیل ہمیں نہیں پتا. بہت سارے لوگ نہیں مانتے، سائنس کے دور میں ہے نا، وہ نہیں مانتے یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاتھ پہ کیسے دیکھ لیں. ابے ہاتھ میں موبائل پکڑ کے بچہ اپنے بٹن دبا کے دنیا میں کہیں پہ موجود گاڑی کو دیکھ سکتا ہے، وہ کہاں سے نکل رہی ہے، کہاں چل رہی ہے، کہاں پہنچ رہی ہے. اوبر وغیرہ لوگ یوز کرتے ہیں، پوری گاڑی دیکھ رہی ہوتی ہے، کس سڑک پر ہے، کدھر موو کر رہی ہے، کہاں ہو رہی ہے. وہ ہتھیلی پہ دیکھ رہا ہوتا ہے، موبائل پہ ایک بچہ بھی دیکھ سکتا ہے. بتا رہا ہوں، آرڈر کیا، گاڑی آ رہی ہے، وہ آ رہی، اور پھر نیچے پہنچ کے پک اپ لے کے پھر پہنچتے ہیں. یہ کیا ہے بات ہے، ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہو. اچھا یہاں دیکھ رہے ہو. تو شیخ عبد القادر جیلانی نے اگر یہ کہہ دیا، اس دور میں جہاں کسی کے پاس یہ عقل بھی نہیں ہوگی کہ ہاں ایک وقت آئے گا کہ لوگ گھر پہ بیٹھ کے ہاتھ میں موبائل لے کے دیکھ رہے ہوں گے دوسری دنیا میں، پوری دنیا کے فلاں جگہ پہ سوئچ کر کے بٹن. وہ تب یہ کہہ رہے ہیں تو کچھ تھا تو کہہ دیا نا. اب بتا رہا ہوں نا، روحانی سائنس کے جو مسلمان ہوتے ہیں، حقیقی جو اولیاء اللہ، وہ بہت صدیوں آگے ہیں. یہ والی سائنس بہت پیچھے ہے، ابھی مشینوں والی سائنس بہت پیچھے ہے، بہت پیچھے. وہ تخت بلقیس کا واقعہ، پلک جھپکتے میں پورا تخت اٹھا کے ٹرانسفر کر دیا. اب تک کی سائنس کے لوگ اس قابل نہیں ہیں. یہ والے سائنس والے جو ظاہری سائنس کے، وہ کون انسان تھا کتاب کے علم کو صرف پلک جھپکی نہیں اور آ گیا. پڑھائی بھی نہیں کی ہوگی اس نے، تو اتنے کہاں پڑھائی لگتی ہے آنکھ جھپکنے میں، کوئی پڑھائی نہیں لگتی. اور اس کا منہ سے الفاظ نکلنے سے کام ہو چکا اللہ کے حکم سے. یہ تھا وہ کتاب کا علم. جب اس کتاب کے علم کا تجسس بہت سے لوگوں میں ہے ہی نہیں، ادارے اس طرح کے بہت سے ہے نہیں، تربیت اس طرح ہے نہیں، استاد بہت سارے ہے نہیں. اب تو کالے پیلے نیلے شاہ چلتے ہیں، جعلی کام زیادہ ہے. تو بھائی ٹھیک ہے، تو پھر کہاں سے لاؤ گے؟ اور جب آپ کی محنت نہیں ہے تو آپ کو وہ اتنا لیول دے گا کیوں؟ اللہ قربانیاں لیتا ہے، نچوڑ کے رکھ دیتا ہے، ہر کسی کو اپنے پاس آنے بھی نہیں دیتا. ایسے اگر کوئی جانے لگتا ہے تو پھر ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے اس کے. اور جو اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے نا، اس پہ مصیبتیں سب سے زیادہ بلائیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اس پہ فقر و فاقہ دوڑتا ہے اس کی طرف. اکثر لوگ بھاگ جاتے ہیں اس وجہ سے، آتے ہیں محبت کے دعوے کرتے ہوئے، جب ان کے حالات پلٹتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، بھوک پیاس اور تباہیاں شروع ہوتی ہیں، کوئی ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، بھاگ جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں اللہ ناراض ہو گیا ہم سے. ابے تمہارا تو ٹیسٹ شروع ہوا تھا، بڑے دعوے کرتے آئے تھے فن خان بن کے، یا اللہ تجھ سے بڑی محبت ہے، آؤ نا آگے تو آؤ. جنت تو تلواروں کے سائے میں ہے،
پھلوں میں تو نہیں رکھی، وہ درختوں کے سائے میں، آؤ تلواروں کا سائے پتہ لگے گا ہوتی کیا جنت، اور مزے چاہیے تو جہنم تو اسی کے اندر چھپائی ہوئی ہے۔ تو یہ ہے چیزیں سمجھنے کی، اگر یقین ایمان تک پہنچنا ہے، بڑا لمبے سفر سے گزر کے آنا پڑتا ہے، اور صحیح کیا رگڑے پڑتے ہیں چیک کرنے کے لیے۔